رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حقداروں کو ان کا پورا حق دیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگلی حدیث، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے سیاحت کی اجازت دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ اگلی حدیث، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا تھا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس پر قسم لیتا۔ جب وہ قسم کھا لیتا کہ یہ حدیث اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں اس کی بات کو سچا تسلیم کرتا تھا۔ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔